گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ یہ وہ فارمولہ ہے جس کو آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے اور ہم سکون کی تلاش میں پوری دنیا کا چکر لگا رہے ہیں۔ گھروں کو عالیشان ہم نے بنا لیا، اس میں ہر طرح کی سہولتیں ہم نے بنا لی، آرام دہ جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہے ہم نے اپنے گھروں میں اکٹھا ضرور کر لیا، لیکن سکون نہیں ہے۔ لوگوں کو نیند کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہیں، مال و دولت کا انبار لگا ہوا ہے، گننے کے لیے بھی آدمی کو ملازم رکھنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو سکون ہونا چاہیے وہ سکون نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دنیا کی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ آئیے اسی عنوان کو تفصیل سے سننے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد ناہید محمد عمر کو، وہ آئیں اور اپنی تقریر۔ چارجر چھوڑنا، یہاں پاور بینک ہے رے، نہیں ادھر نہیں آ سکتا رے، یہاں بند ہو جاتا کیمرہ۔ کہاں ہے تو؟ ہاں الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ صدر محترم، حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیز ساتھیوں، یہ رنگ بدلتی دنیا روشنیوں کا دور کہلاتی ہے، جو ترقی کی اتھاہ منزلیں طے کر رہی ہے، جس کے مراز میں ہر آن تغیر و تبدل رچا بسا ہے۔ آج انسانیت کے دامن میں علم و دانش کی بھرپور تجلیاں ہیں، تہذیب و تمدن کے بے پناہ اجالے ہیں۔ آج انسان زمین پر چل ہی نہیں رہا ہے بلکہ ہواؤں کی دوش پر اڑ بھی رہا ہے، خلاؤں میں اسٹیشن بنا رہا ہے اور چاند پر کمندیں ڈالی جا چکی ہے، سورج کے کرنوں کو مسخر کیا جا رہا ہے، زمین کے پوشیدہ خزانے نکالے جا رہے ہیں، پہاڑوں کی سرب فلک چوٹیاں سر کی جا رہی ہے۔ کل کا انسان جن باتوں پر یقین نہ کر سکتا تھا، آج کا آدمی اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہا ہے، اور وہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے معمولات میں شامل ہے۔ آج انسان کو پرندے کی طرح فضا میں اڑتے دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت کے اوران کو جادو، شعبدہ بازی اور دھوکہ نہیں سمجھا جاتا۔ سائنس نے فاصلوں کو ختم کر کے دنیا کو کھیل کا میدان بنا دیا ہے، دوری اور نزدیکی کے تمام پردے اٹھا دیے ہیں، ان سربستہ رازوں کو کھول کر رکھ دیا ہے جو کل تک آنکھوں سے اجھل اور پردے جہل میں پڑے تھے۔ غرض کے مادی اعتبار سے انسان نے کافی ترقی کر لی ہے، مریخ میں آبادی، چاند کے دھندلکوں میں انسان، سمندر کی تہ میں موتی، زمین کے جگر میں تیل، پہاڑوں کی کوکھ میں چھپے ذخیرے، دولت کی فراوانی، عیش و عشرت کے بے شمار وسائل اور ظاہری فلاح و بہبود کے منظم ادارے، مگر ان ترقیوں کی تہ تک جائے تو یہ تمام تر ترقیاں صرف چیزوں کی ہوئی ہے، جہاں تک انسان کا تعلق ہے وہ بدستور غیر ترقی یافتہ حالت میں پڑا ہوا ہے۔ انسان پیچھے اور چیزیں آگے، مادی ترقی نے روحانی لحاظ سے انسان کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے، اس نے تمام تر توجہات خارج دنیا کو حسین بنانے پر کی اور باطنی تزکیہ سے یکسر صرف نظر کیا۔ مغرب میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، مغرب میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، افسوس کے بے چشمہ ایوا ہے یہ ظلمات۔ آج انسان کے پاس بے پناہ دولت، راحت و آرام کے لامتناہی وسائل،
لیکن دولت سے ہم صرف گدے خرید سکتے ہیں مگر میٹھی نیندیں نہیں خرید سکتے. دولت سے ہم عینک تو خرید سکتے ہیں مگر نظریں نہیں خرید سکتے. دولت سے ہم ادویات تو خرید سکتے ہیں مگر صحت نہیں خرید سکتے. دولت سے ہم آلات جدیدہ تو خرید سکتے ہیں مگر حادثوں کو ٹال نہیں سکتے. دولت سے کتابیں خریدی جا سکتی ہے مگر علم نہیں خریدی جا سکتی. دولت سے سخاوت کی جا سکتی ہے مگر عبادت نہیں خریدی جا سکتی. دولت سے جسمانی راحت تو خرید سکتے ہیں مگر روحانی مسرت و سکون نہیں خرید سکتے. دولت کے خزانے پر ہوتے ہوئے بھی بے چینی دروازے پر رینگتی ہے. پہلے لوگ اونٹوں کے کوہانوں پر سفر کیا کرتے تھے مگر سکون تھا. آج ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہیں مگر سکون نہیں. پہلے جنگل کی تیروں تاریک وادیوں سے صحیح سالم منزل تک پہنچ جانا آسان تھا. آج شہر کے چوراہوں پر بجلی کی روشنی تلے منزل تک پہنچ جانا ایک اتفاق ہے. یا جسم و کردار کے نیلام ہے چوراہوں پر, یا جسم و کردار کے نیلام ہے چوراہوں پر. یہ ترقی ہے تو پھر غیر خدا کیا ہوگا. روشنیوں کے اس دور میں حالت یہ ہے کہ قدم قدم پر خطرات کے اڈے ہیں. آج عالی شان بلڈنگ اجڑے دلوں کا مسکن بنا ہوا ہے. شاندار حکومت اندرونی سازشوں کا شکار ہے. رہبر رہزن کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں. تسخیر آسماں کے ارادے بجا مگر تسخیر آسماں کے ارادے بجا مگر پہلے زمین کو مرکز امن و اما بنا. بے خدا تہذیب نے انسانیت کی گاڑی کو دلدل میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. ایک ایسے چوراہے پر جس کی کوئی منزل نہیں, ایک ایسی اندھی بہری مشین جو نہ روح رکھتی ہے نہ دل نہ ہی عقیدہ نہ ہی ضمیر. اس نے زندگی سے ایمان روح اور علاوت سلب کر لی ہے. عقیدہ کی گہرائی اور دل کا سکون چھین لیا ہے. وہ اندھیرا ہی بھلا تھا جو قدم راہ پہ تھے, وہ اندھیرا ہی بھلا تھا جو قدم راہ پہ تھے. روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے. بھلا جو تہذیب دنیا میں راحت نہ دے پائی وہ آخرت میں کیا سکون پہنچا سکے گی. حیرت ہے کہ ہم وہ جیسی بلند و برتر چیز کو مادہ جیسی کمتر چیز کے ذریعے خوش کرنا چاہتے ہیں. تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر, تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر دل میں اگر نہیں تو پھر کہیں روشنی نہیں. دراصل وہ باتیں جن سے دل کے نگر میں اصلاح کا نور فروزہ اور چین و سکون نصیب ہو سکتا ہے وہ ہے خدا کا خوف اور خدا کے ہدایت کی پیروی. یہ وہ پائیدار اور مستحکم بنیاد ہے جس پر چل کر انسان اپنی زندگی سنوار سکتا ہے اور سکون سے دامن مراد بھر سکتا ہے. انسان جتنا مذہب اور خدا پرستی سے دور ہوتا چلا جائے گا سکون سے اتنا ہی محروم رہے گا. بے رونقی جمود تعطل سکوت مگر, بے رونقی جمود تعطل سکوت مگر ایسا ہے کائنات کا نقشہ تیرے بغیر. حضرت خواجہ عبداللہ انصاری فرماتے ہیں بر ہوا پری مگسے باشی بر آور بے خسے باشی دل بدست آر کی کسے باشی. اگر بزور کرامت ہوا پر بھی اڑو گے تو کیا ہے گویا مکھی ہو جاؤ گے کیونکہ وہ بھی تو ہوا میں بے تکلف اڑتی ہے. اگر پانی پر چلو گے تو یوں سمجھو کہ تنکا ہو گئے کیونکہ وہ بھی تو پانی کے سطح پر بہتا ہے. ہاں اپنے دل کے قابو میں کرو تب انسان بنو گے. عارف باللہ حضرت مولانا احمد علی پرتاب گری فرماتے ہیں دل کو دل بناؤ. دل تو جانوروں کے بھی ہوتے ہیں لیکن دل وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے, جس میں اللہ کا خوف ہو, جو اللہ کا ذکر کرتا ہو. مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایوانوں میں علنا ہو تو کسی درخت کے سائے سے کام لے لے. دیبا و مخمل کا فرش نہ ملے تو سبزہ خضروں کے فرش پر جا بیٹھے. اگر برقی روشنی کے قبر میسر نہ ہو تو آسمان کے قندیلوں کو کون بجھا سکتا ہے. اگر دنیا کی ساری مصنوعی خوشنمائیاں اوجل ہو گئی تو ہو جائے. صبح ہر روز مسکرائے گی, چاندنی اب بھی ہمیشہ جلوہ فروشیاں کرے گی. لیکن اگر دل زندہ پہلو میں نہ رہے تو خدا را بتلائیے اس کا بدل کہاں ڈھونڈے. اس کی خالی جگہ بھرنے کے لیے کس چولہے کے انگارے کام دیں گے. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے, مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگی تو عبارت ہے تیرے جینے سے. اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے قلب انسانی کو اپنا موضوع ٹھہرایا ہے اور دل کی کڑی درست کرنے پر پورا زور صرف کیا اور بتایا کہ قلب درست کرو تاکہ سارا انسان درست ہو جائے. اگر انسان کے پہلو میں دھڑکنے والا یہ دل درست ہو جائے تو اسے سکون و قرار ہوگا. جدھر جائے گا فرحت و انبساط کے خزانے لٹاتا جائے گا. سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جس میں انسانی میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. اور وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے جہاں زندگی کی ساری رونقیں اسی میں کلا سے وابستہ ہے. یہ اجڑا ساری دنیا اجڑ گئی, یہ آباد ہوا تو گلستان جہاں سرسبز و شاداب ہوا. اس دنیا کی سب سے بہتر اور برتر مخلوق انسان ہے. اس سے اوپر صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اس کا خالق خدا.
یہ واقعہ اس حقیقت کو پا لینے کے لیے کافی ہے کہ انسان کے لیے سکون و طمانینت کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے پالن ہار کو پالے. اس سے کمتر کوئی چیز اس کے لیے سکون اور راحت کا سبب نہیں بن سکتی. اسی حقیقت کو قرآن نے یوں بیان کیا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان ملتا ہے. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے, نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.